اچھا، اب دو گروہ جو ہیں خاص طور پر ان مراسم عزاداری کے خلاف عام طور پر نظر آتے ہیں. اب تقریباً دو اس طرح کے مکاتب فکر ہیں موجود. ایک تو وہی ہے جو کہ شروع سے آپ کا مخالف ہے، جو کہ کچھ ایسے غیر شیعہ حضرات ہیں جو آپ کی ہر بیل کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، آپ کی ہر رسم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. اور دوسرا، کچھ یہ آوازیں آپ کے اپنے اندر سے اٹھنے لگی. انہیں ہر جتنی بھی رسم ہے وہ ہر رسم بدعت لگنے لگی ہے، ہر رسم خرافاتی لگنے لگی ہے، ہر رسم بے فائدہ لگنے لگی ہے، ہر رسم احمقانہ لگنے لگی ہے، ہر رسم توہین مذہب لگنے لگی ہے. اور وہ شعر بھی اکثر لوگ جہاں کہیں بھی کسی رسم کا تذکرہ ہوتا ہے فوراً ایک شعر جو ہے وہ جڑ دیا جاتا ہے کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی اور یہ امت روایات میں کھو گئی. بس انہوں نے مثلا غالب پہ یہ شعر یاد کر لی اور ہر جگہ اس شعر کو پیش کرتے رہے. تو دیکھیے، مجتہدین ہمیشہ ان مراسم کے بہت زیادہ حمایت میں رہتے ہیں اور ہمیشہ محافظ بن کر سامنے آتے ہیں. اچھا، جب اور کوئی چیز نہیں ہوتی تو پھر ایسے افراد تل ملا کر مجتہدین کو بھی برا بھلا کہنے لگتے ہیں. تو ایک لحاظ سے یہ دو چیزوں کے اوپر حملہ اب تک ہی کہا جاتا تھا کہ دو چیزوں سے شیعت کی بقا ہے، ایک تو ہے عزاداری اور دوسرا ہے ہمارے مرجعیت. تو وہ رسومات عزاداری کے خلاف بھی بات کرتے ہیں، وہ والا مقصد بھی پورا ہوتا ہے. اور پھر عوام میں جب بات آتی ہے اور مراجع کے فتاوے پیش کیے جاتے ہیں تو وہ مراجع کو بھی برا بھلا کہنے لگتے ہیں. تو ایک چیز سے بعض اوقات اس طرح سے دو شکار کیے جانے لگتے ہیں. اور پھر اس کو باقاعدہ بدعت بھی جو ہے کہ رسومات عزاداری بدعت ہیں یہ قرار دیا جانے لگا. اچھا، بدعت کی بھی اگر آپ تعریف دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز جو امام معصوم یا معصومین کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت ہے. جو بھی معصومین کے زمانے میں نہ ہو یا رسول اللہ کے دور میں نہ ہو وہ بدعت ہے. اچھا، پہلی بات تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام زمانی کسی تقسیم کا قائل نہیں. یعنی ایسا کوئی رسول نہیں کہ جو چیز زمانے رسول خدا میں نہیں تھی وہ سب کی سب بدعت. اس کا مطلب یہ ہوا اگر ہم اس اصول کو مان لیں تو جتنی بھی ہمارے پاس ایجادات ہیں وہ بھی ساری بدعت ہو جائیں گی. خود وہ معترض بدعت ہو جائے گا مجسم، کیونکہ وہ رسول کے زمانے میں نہیں تھا. ہم سب کی افراد بدعت ہو جائیں گے، ہم بھی رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے. اور جیسے کہ علامہ ذیشان الجوادی فرماتے تھے کہ جوا اور شراب کیونکہ زمانے رسول خدا میں تھے لہٰذا وہ حرام قرار پائیں گے. اگر آپ صرف یہ کہیں کہ صرف جو رسول کے زمانے میں تھی وہ صرف جائز ہے اور جو رسول کے زمانے میں نہیں ہے وہ ناجائز ہے تو پھر ان کو جائز ماننا پڑے گا. تو بہرحال اس کا اصول یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو محکم بنیادوں پر اسلامی تعلیمات کے خلاف، یقینی طور پر اسلامی تعلیمات کے خلاف، اور لوگ اس کو جزو دین بنا لیں وہ بدعت ہے. یہی وجہ ہے کہ جو دوسرا مکتب فکر جو آپ عام طور پہ آپ پر بدعت کے الزامات لگاتا ہے مختلف مراسم کے سلسلے میں بھی غیر شیعہ افراد کا، وہ ان کے پاس خود یہ والی تقسیم ایک ہوتی ہے بدعت حسنہ اور ایک ہوتی ہے بدعت سیئہ. بدعت سیئہ یعنی ایک اچھی بدعت اور ایک ہوتی ہے بری بدعت. مثلا اچھی بدعات میں انہوں نے جیسے کہ تراویح کو شمار کیا ہے، کہا کہ بدعت ہے، پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھی، بعد کے ادوار میں شروع ہوئی ہے لیکن بہرحال بدعت ہے. اچھا، پھر اور بھی بدعت کی اقسام بنائے گئے، مثلا ایک بدعت حرام ہوتی ہے، ایک بدعت مستحب ہوتی ہے، ایک بدعت واجب ہوتی ہے، ایک بدعت مکروہ ہوتی ہے، ایک بدعت مباح بھی ہوتی ہے. البتہ علامہ ذیشان الجوادی ایک بات بڑی اچھی کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ امت مسلمہ ایک بہت بڑی بدعت کے اندر مبتلا ہے لیکن لوگ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، اور وہ ہے درود میں سے وعلیہ کا لفظ نکال لینا، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مکمل بدعت ہے، یعنی پیغمبر کے حکم کے اور سیرت کے سراسر خلاف ہے کہ اس میں سے وعلیہ کا لفظ نکال دیا جائے.